बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो दिल को हिला देने वाली है, आँखों को नम कर देने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अमल की जो ना सिर्फ इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है, बल्कि उसके रिज़्क, इज़्ज़त और अंजाम को भी बदल देता है। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा सादा सा काम जो आपके घर का दरवाज़ा बरकतों के लिए खोल दिया जाता है, जो आपकी किस्मत का रंग बदल देता है और जन्नत को आपका मुकद्दर बना देगा इंशाअल्लाह। आज हम सुनेंगे कि परिंदों को दाना डालना, जानवरों को पानी पिलाना और अल्लाह की मखलूक के साथ रहम करना कैसे एक गुनहगार को जन्नती बना देता है, कैसे एक मामूली सा अमल अल्लाह के यहाँ इतना पसंद आ जाता है कि बंदे की तकदीर पलट जाती है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के फरामीन की रोशनी में और मेरे करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए हम आज जानेंगे कि मखलूक खुदा के साथ भलाई करना इबादत से भी बुलंद मकाम रखता है। नाज़रीन, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि शायद आज की बात आपके दिल में वो एहसास जगा दे जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देगा। मखलूक अल्लाह के साथ रहम, तकदीर बदल देने वाला अमल। आइए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, तर्जमा यानी ज़मीन पर कोई ज़िंदा ना चले जिसका रिज़्क अल्लाह पर ना हो। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह की हर मखलूक इसकी अमानत है और इसके साथ रहम करना अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है। अब सोचिए, जब हम इंसानों के साथ भलाई करते हैं तो अजर मिलता है, तो परिंदों, जानवरों, चींटियों और कीड़े मकोड़ों के साथ क्यों ना हो। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स परिंदों, चींटियों और कीड़े मकोड़ों को दाना डालता है, अल्लाह की तरफ से उसे 3 इनाम मिलते हैं। पहला इनाम, ऐसे शख्स के घर में फाका नहीं आता। जो शख्स कीड़ों को दाना डालता है, परिंदों को खाना देता है, जानवरों के साथ भलाई करता है, ऐसे घर में गुर्बत का साया नहीं पड़ता, भूख का दरवाज़ा नहीं खुलता। दूसरा इनाम, अल्लाह ताला इसके रिज़्क में बरकत डाल देता है। तीसरा इनाम, हलाल रिज़्क इसे ऐसे मिलता है जैसे मौत मरने वाले को आती है, यानी नाकाबिले तरदीद, यकीनी। ये सिर्फ रूमी का फ़लसफ़ा नहीं, बल्कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में भी ये रोशनी मिलती है। आज हम इन वाक़ियात को सुनेंगे जो आपके ईमान को ताज़ा कर देंगे, आपके अमाल को तब्दील कर देंगे। याद रखें, अल्लाह का दीन रहम का दीन है और रहमान का नाम ही रहम की गवाही देता है। तो आइए इन राज़ों को खोलते हैं। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, जो इश्क़ इलाही के सुल्तान थे, फरमाते हैं कि अल्लाह की मखलूक के साथ रहम करना कोई मामूली अमल नहीं, ये तो जन्नत की चाबी है। जैसे इंसान को इंसानों के साथ भलाई करने का अजर व सवाब मिलता है, बिल्कुल वैसे ही परिंदों को दाना डालने, जानवरों को पानी पिलाने का भी अजर मिलता है। तसव्वुर कीजिए, आप सुबह उठते हैं, अपने घर के सहन में चंद दाने फेंक देते हैं, परिंदे आते हैं, चू चू करते हुए खाते हैं। ये सिर्फ दाने नहीं, बल्कि आपकी दुआ है जो आसमान पर पहुंच जाती है। रूमी फरमाते हैं, पहला इनाम घर में फाका का खात्मा, गुर्बत दूर, सुकून कायम। दूसरा, रिज़्क में बरकत, आप जो कमाएंगे वो बढ़ जाएगी, अल्लाह के तरफ से ज़रब लग जाएगी। तीसरा इनाम, हलाल रिज़्क की तलाश ख़त्म, जैसे मौत का फरिश्ता आता है वैसे रिज़्क आपके कदमों पर आएगा। नाज़रीन, आजकल की दुनिया में जहाँ लोग नौकरियों की तलाश में परेशान हैं, ये अमल आपकी तकदीर बदल सकता है। मैंने खुद देखा है लोगों को जो रोज़ाना परिंदों को खाना देते हैं, उनके घरों में सुकून कैसे आ जाता है। आप सुनिए एक ऐसी हदीस जो दिल को पिघला दे।
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہما، تم سے پہلی امتوں میں ایک گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا۔ وہ سفر کر رہا تھا۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد اس کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ 3 دن وہ بیچارہ پیاسا رہا۔ 3 دن کا بندہ پیاسا ہو تو بتاؤ اسے پانی کی کتنی شدید ضرورت ہوتی ہوگی۔ اس کی زبان خشک، جسم کانپ رہا، آنکھیں دھوپ میں جل رہی تھیں۔ خاصے تپش اور تڑپ کے بعد ایک کنواں مل گیا۔ اندر جھانکا تو پانی تو تھا، مگر بہت نیچے۔ بڑی مشکل سے وہ کنویں میں اترا، پانی پیا اور باہر نکلا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا بیچارہ کیچڑ چاٹ رہا تھا، گندا گندا کیچڑ۔ وہ گنہگار دل میں سوچنے لگا، جیسے مجھے پیاس لگی تھی، جیسے میں تڑپ رہا تھا، یہ کتا بھی تو ویسا ہی تڑپ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کرم کرنے پر آتا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی بہانہ نکال ہی لیتا ہے، کوئی نہ کوئی واسطہ بنا ہی دیتا ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی لیتا ہے۔ وہ گنہگار دوبارہ کنویں میں اترا، بڑی مشکل سے پانی بھرا، اپنے موچڑے کو پانی سے بھرا، دانتوں سے پکڑ کر باہر نکالا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ یہ گنہگار مر گیا، فوت ہو گیا۔ موت کے بعد خواب میں ایک شخص نے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ دیکھنے والے نے حیرت سے پوچھا، یار تو گنہگار تھا، بدکار تھا، تیرا ٹھکانہ تو جہنم ہونا چاہیے تھا، تو جنت میں کیسے؟ اس نے کہا، چپ کر، اب میں جہنمی نہیں ہوں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، میں تو جنتی ہوں۔ پوچھا، کون سا ایسا نیک عمل تو نے کیا تھا زندگی میں؟ کہا، زندگی میں تو کوئی عمل نہ کیا، بس مرنے سے پہلے ایک عمل کیا، وہی عمل میرے اللہ کو پسند آ گیا، مجھے بخش دیا۔ پوچھا، وہ کون سا عمل تھا؟ کہا، میں نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اندازہ لگائیے، اگر ایک گنہگار، بدکار، سیاہکار، ڈوبا ہوا ذلیل انسان اگر پیاسے کتے کو پانی پلائے تو اللہ اس کے حق میں رحم کر کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جو شخص انسانوں کی خدمت کرتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، بھوکے کو روٹی کھلاتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اسے کتنا اجر دے گا، اللہ ایسے شخص سے کتنا راضی ہوگا۔ میں تو بار بار کہتی ہوں، صاحب عبادت تو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں کسی کی خدمت پہنچاتی ہے، جہاں غریب کو دی گئی روٹی پہنچاتی ہے، جہاں ضرورت مند کی مدد پہنچاتی ہے۔ یہ عمل رزق کھولتا ہے، عزت بڑھاتا ہے، جنت کی راہ ہموار کرتا ہے۔ آج سے شروع کیجئے، ایک گلاس پانی کسی جانور کو دیجئے، دیکھیں اللہ کیسے بدل دیتا ہے آپ کی تقدیر۔ نمبر 3، عورت اور بلی کی احادیث۔ اب سنیے حدیث کا دوسرا رخ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی جو خود کو اللہ کے سامنے بہت مقبول سمجھتی تھی۔ دوسری عورتیں بھی یہی سمجھتی تھیں کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے۔ اس نے گھر میں بلی پال رکھی تھی، بلی کو باندھ رکھا تھا، مگر وہ کمبخت اس بلی کا خوراک کا بندوبست نہ کر سکی۔ ہاں، بلی بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ یہ عمل اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ موت کے بعد اللہ نے اس خاتون کی تمام نیکیاں اس کے منہ پر مار دی اور بلی کے مرنے کے جرم میں اسے جہنم میں ڈال دیا۔ ناظرین، یہ سبق ہے، یہ رحم کی کمی کا عذاب کتنا شدید ہے۔ اللہ کا دین رحم کا ہے، اور جو رحم نہ کرے وہ خود رحم سے محروم ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ رحم نہ کرنے والا اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں لوگ پالتو جانوروں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ حدیث ایک وارننگ ہے، رحم کرو تاکہ رحم پاؤ۔ نمبر 4، قبر پر دانے ڈالنے کا واقعہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک گنہگار شخص جو فوت ہو گیا، اس کے اہل و عیال نے اسے غسل دیا، جنازہ پڑھا، تدفین کی۔ تدفین کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص قبر میں خوشحال بیٹھا ہے، جیسا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔
اگر یہاں نجات مل گئی تو آگے کی مراحل آسان ہو جاتی ہیں۔ دیکھنے والے نے پوچھا، اے گنہگار، تو گنہگار تھا، تو خوشحال کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا، الحمدللہ، قبر کی اس منزل میں اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ پوچھا، کون سا نیک عمل کیا تھا؟ کہا، میں نے کوئی نیک عمل نہ کیا، مگر تدفین کے بعد میرے ایک بچے نے گندم کے چند دانے میری قبر پر ڈال دیے۔ پرندے آئے، ایک ایک دانہ اٹھا لے گئے۔ ان میں سے ایک بھوکا پرندہ دانہ اٹھاتے ہوئے دعا کرتا گیا، اے مالک، جس مقصد کے لیے یہ دانے ڈالے گئے ہیں، اس مقصد کو پورا فرما۔ بس اسی ایک دانے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر کے عذاب سے بچا لیا۔ ناظرین، ایک دانہ، ایک دعا، قبر کی نجات، یہ ہے اللہ کی رحمت کی وسعت۔ آج سے تدفین کے وقت یاد رکھیں، دانے ڈالیں، رحم کی یہ عادت اپنائیں۔ ناظرین عزیز، آج کی بات اگر آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ کو یہ احساس ہوا ہو کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنا کتنا بڑا عمل ہے، تو اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں تک شیئر کریں تاکہ یہ روشنی سب تک پہنچے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسے ہی ایمان افروز، سبق آموز اور دل بدل دینے والے واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ لائک کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات شیئر کریں۔ کیا آپ نے کبھی پرندوں کو دانہ ڈالا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کی ہمت دے اور جنت کے انعامات سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ الوداع، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔